رحمت و رضوان کا ہے کہ جنہوں نے پوری دنیا اسلام میں جن کی آواز گونجی اور حق و صداقت کا تاج پہن کر، سبحان اللہ، حق ان کے تاج الشریعہ اسی لیے تو کہا جاتا انہیں، اور یہ تاج جو ہے نہ آپ نے عطا کیا ہے نہ ہم نے عطا کیا ہے، یہ تاج اللہ کی رحمت سے تاج الشریعہ کو ملا ہے۔ پوری دنیا میں کوئی تاج الشریعہ نہیں ہے سوائے اعلیٰ حضرت کے پوتے کے۔ تاج الشریعہ دیکھو تو خود بھی مفتی اعظم عالم اسلام ہیں، ان کے نانا دیکھو وہ بھی مفتی اعظم، ان کے ابا دیکھو سرکار حامد ملت حضرت ابراہیم رضا خان صاحب مفسر قرآن، اور ان کے پردادا اعلیٰ حضرت کی تمام تر قانون اور آئین کے محافظ کا نام اظہری میاں ہے۔ جو آپ نے قانون عطا فرمایا اعلیٰ حضرت نے، جو مزاج دیا تھا، اس مزاج کا نام موجودہ دور میں 8 سال پہلے اظہری میاں کی شکل میں پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ سرکار تاج الشریعہ یہاں مراد آباد میں عیدگاہ پہ جلوہ گر ہوئے، بیٹھے ہوئے تھے جلسہ گاہ میں، اچانک ایک آدمی آیا اور آنے کے بعد پوچھا یہ کون ہے؟ سبحان اللہ، اسے کہتے ہیں یار۔ فرمایا، لوگوں نے کہا یہ تاج الشریعہ ہیں۔ کہا کہاں کے ہیں؟ کہا بریلی کے ہیں۔ کہا میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، تاج الشریعہ اسٹیج میں ہے اور وہ سڑک سے گزر رہا، اس نے جو دیکھا آ گیا اور کہنے لگے یہ بزرگ کون ہے؟ کہا بریلی کے ہیں بزرگ۔ کہا ان کے ہاتھ پہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا رے یار تو راستے سے گزر رہا تھا، یہ تو بتا کہ تجھے کس نے کہا تھا کہ تو اسلام لے آ؟ کس نے کہا مسلمان ہو جا؟ کس نے کہا ایمان کا دامن تھام لے؟ کس نے کہا حق و صداقت کا جھنڈا اٹھا لے؟ کس نے کہا ہے کہ تو اسلام کے پاکیزہ قانون کو اپنا لے؟ کس نے کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا گیت گا لے اور اپنے سینے کو عشق مصطفیٰ سے سجا لے؟ یہ کہنے لگا، جب میں نے دیکھا اتنا خوبصورت، سبحان اللہ، ذرا زور سے بول رہے یار، اتنا خوبصورت، اتنا دلوں کو لبھانے والی صورت والا جب بریلی کے عالم دین کا عالم یہ ہے تو جس کا یہ کلمہ پڑھتا ہے اس مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ لگا لو بھائی، کانگے نعرے والوں تم ہی لگاؤ، مولویوں چلے گئے تو اور کوئی لگا لے گا تو ہاں وہی تو میں نے پہچاننے، اور لگاؤ بھی، نعرہ لگاؤ دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ کے اعلیٰ حضرت، وسطی کریا تاجو شریعہ، وسطی کریا تاجو شریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ حضرات، تو تاج الشریعہ اسلام کے موجودہ دور میں اسلام کے محافظ کا نام تھا۔ لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، مگر تاج الشریعہ ان ذاتوں اور ان ہستیوں میں آپ کا شمار ہے۔ میری بہت قریب سے ملاقات تھی، چونکہ وہ جس پیر کے مرید ہیں میں بھی انہی پیر کا مرید ہوں۔ سبحان اللہ، وہ بھی مفتی اعظم ہند کے مرید تھے، میں بھی مفتی اعظم ہند کا مرید ہوں۔ بہت مرتبہ ملاقات اور بہت قریب سے ملاقات،
کئی مرتبہ ان کے ساتھ میں بیٹھ کر بریلی شریف میں کئی مجلسیں میں نے کی، لیکن حضرات تاج الشریعہ کی آواز کو نہ دولت دبا پائی ہے. زور سے بول دیجئے سبحان اللہ. تاج الشریعہ کی زبان کربلا میں 22,000 یزیدی تھے اور 22,000 کے پاس تلواریں بھی تھے، نیزے بھی تھے، برچھے بھی تھے، لیکن امام علی مقام کی آواز کو یزید کی دولت نہیں دبا پائی تھی، نہ ان کی تلوار دبا پائی تھی. اور بریلی میں حسین کا غلام کھڑا ہوا تھا تو دنیا کی کوئی طاقت اظہری میاں کی آواز کو نہ دبا پائی. بڑے لوگوں نے کہا حضور مصلحت یہ ہے، آپ نے فرمایا حسین کا غلام ہوں. سبحان اللہ. حسین کا غلام ہوں. ہمارے سامنے مصلحت ہم نہیں دیکھتے ہیں، ہم تو رسول پاک کی شریعت دیکھتے ہیں. حسین نے میدان کربلا میں سب کچھ لٹانے کے بعد اسلام بچایا تھا، اور جو حسین نے جس اسلام کو حسین نے بچایا ہے، کوئی بھی بڑے سے بڑا عالم اگر اس میں خرافات ڈالنے کی کوشش کرے گا، جب تک اختر رضا زندہ ہے اس کی آواز کو اسلام کے آواز کے سامنے بلند نہیں ہونے دے گا. سبحان اللہ. دنیا نے دیکھا یار، ایک وقت تھا جب سرکار تاج الشریعہ حج کے لیے گئے حرم کعبہ میں، لوگ اپنے منہ سے اپنی باتیں بکتے رہتے ہیں. مرید کہتے ہیں ہمارے حضرت نے یہ کرامت دکھا دی. میں کرامت وہ ہوتی ہے جو دنیا دیکھ لے. سمجھ رہے ہو؟ کانا بھوسی کرنا الگ بات ہے، کلہیوں میں گل پھوڑنا الگ بات ہے، اور پوری دنیا کے سامنے آواز اٹھانا الگ بات ہے. تاج الشریعہ کا کوئی مرید یہ نہیں بتائے گا کہ تاج الشریعہ ہوا میں اڑتے تھے، لیکن دنیا کی ہسٹری اور تاریخ کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو ضرور معلوم ہو جائے گا. جب سعودیہ سرکار تاج الشریعہ حج کے لیے گئے تھے تو آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئی تھی، دنیا دیکھ رہی تھی. کہا سعودیہ کے امام کی اقتداء میں نماز پڑھنا ہوگی، آپ نے فرمایا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کر امام زین العابدین کی سنت کو زندہ کر سکتا ہوں، لیکن باطل کے آگے سر نہیں جھکا سکتا. ہماری نماز بدعقیدہ کے پیچھے نہیں ہوتی ہے، ایمان والے کے پیچھے ہوتی ہے. پوری دنیا کے اخباروں نے چھاپا. سبحان اللہ یار، اسے کہتے ہیں بڑے بڑے سورما جاتے ہیں آواز بند کر کے، کوئی کمرے میں چھپ کے پڑھ لیتا، کوئی حرم کعبہ کے امام کے پیچھے جا کے، بدعقیدہ کے پیچھے جا کے. لیکن سرکار اظہری میاں صاحب نے نہ تو چھپ کے پڑھی تھی اور نہ ہی سعودی حکومت کے سامنے جھکے تھے. آپ نے فرمایا اختر رضا صرف رب کے سامنے جھکنا جانتا ہے اور اتباع امام حسین کے غلام کی کرنا جانتا. تو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی، کہنے لگے یہ بھی کربلا والوں کی سنت ہے. سبحان اللہ یار، کہا یہ بھی تو سنت ہے کربلا والوں کی. اور آپ پھر اس کے بعد پھر جب موقع آیا پھر پہنچ گئے اظہری میاں. سبحان اللہ. آپ دیکھو ایک وقت تو وہ تھا کہ جب ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی گئیں، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑی لیکن جھکے نہیں. اور پھر جب پہنچے
اور سعودی حکومت کو معلوم ہوا کہ یہ عام ملا جی نہیں ہے، جو باطل کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جائے اس کا نام ہے حیدری میاں، جو باطل کے سامنے نہ جھکے اس کا نام ہے حیدری میاں۔ تو پھر حیدری میاں کے لیے اہتمام کیا گیا، سبحان اللہ، اہتمام، انتظام۔ اب حضرات اہتمام سن لو، انتظام سن لو۔ اہتمام یہ کیا گیا کہ سارے لوگ تو بند کمرے کعبے کا طواف کریں گے، مگر اے اعلیٰ حضرت کے شہزادے، تیری ہمت کو سلام ہے، تیرے حوصلے کو سلام ہے، تیری جرأت کو سلام ہے کہ آپ کعبے کا طواف بھی کریں گے اور خانہ کعبے کا اندر کا منظر بھی ملاحظہ فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ حیدری میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کے لیے کعبے کا دروازہ کھول دیا گیا۔ آپ اندر پہنچے تو حضرات میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ انتظام، یہ اہتمام، یہ وقار، یہ عزت، یہ شہرت خاندان کی بنیاد پر نہیں ملی ہے، عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر ملی ہے۔ منور میری آنکھوں کو میرے شمس الدعا کر دیں، منور میری آنکھوں کو میرے شمس الدعا کر دیں۔ تو حضرات سرکار اعلیٰ حضرت کا یہ شہزادہ، یہ نبیرہ، جس کو حضور تاج الشریعہ کے نام سے دنیا جانتی ہے، پہچانتی ہے، تو یہ مرد قلندر، مرد حق اور حق و صداقت کی آواز ایسی گونجی، لوگ پیر لوگ تو اپنے فوٹو بنوا کے اور انہیں باقاعدہ چوکھٹوں میں لگوا کے مریدوں سے فروخت کرواتے ہیں کہ یہ میرا فوٹو بیچ دیو اور بتا دیو گھر کے سامنے لگا رہے گا، جب تک لگا رہے گا شیطان نہیں آئے گا۔ اور بیچارہ سیدھا سادہ مرید پیر کی دکان بھی چلوا دیتا ہے، وہ دکان پیر صاحب کی ہوتی ہے، اور پھر مرید یوٹیوب پہ، نیٹ پہ، گوگل پہ، انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ گردہ کاٹے پھریں، ہمارا پیر تو ایسا کہ ان کا فوٹو لگ جائے گا تو شیطان نہیں آئے گا۔ اور تاج الشریعہ، سبحان اللہ، ذرا زور سے بولے، جس کے عرس میں آپ بیٹھے ہوئے میں ان کی بات بیان کر رہا ہوں۔ تاج الشریعہ، تاج الشریعہ طبیعت کے مطابق نہیں چلے ہیں، جب چلے ہیں تو شریعت مصطفیٰ کے مطابق چلے۔ آپ نے فرمایا فوٹو حرام ہے، فوٹو حرام ہے، تو زبان سے ہی نہیں فرمایا، عمل کر کے بھی دکھایا۔ 20 سال سے پہلے آپ نے اپنے مریدوں کو خبردار کیا، فرمایا اگر میرے مرید نے میری چھپکے سے تصویر بنا لی ہو، فوٹو کھینچ لیا ہو اور اس کے پاس ہے، تو وہ میرا فوٹو اپنے موبائل سے ریجیکٹ کر دے، ڈیلیٹ کر دے، ختم کر دے، اور اگر نہیں کیا تو میرے مریدوں میں قیامت کے دن وہ شامل نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، یار اسے کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں مریدوں میں ہمارے شامل نہیں ہوگا۔ ایک طرف تو پیر فوٹو بکوا رہا ہے اور ایک طرف اعلیٰ حضرت کا شہزادہ قانون شریعت کی حفاظت کے لیے اپنا فوٹو
डिलीट करवा कर बता रहा है लोगों, दुनिया में अगर कोई रहेगा तो हमारा फोटो नहीं रहेगा, मुस्तफा जाने रहमत का नाम रहेगा। कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। तो सरकार ताजुश शरिया से कोई ये ना समझे, कुछ पीर होते हैं घर घर जाकर दुआ फातिहा कराते हैं। अच्छी बात है, दुआ फातिहा कराना कोई बुरी बात तो नहीं है। कई दिन का क़याम और आला हजरत के शहजादे के घर के दरवाजे पर, अगर आप लोगों में से कोई गए हो, मैंने खुद अब ये मंजर देखा, लोग इंतजार करते थे, बैठ के गली में बैठ जाते थे और इंतजार करते थे कि हजरत तशरीफ लाएं और हम हजरत से मुरीद हों, या हजरत की बैठक की खिड़की खुले तो हम यहाँ से उनका दीदार कर लें। हजरत मेरे पास फौज का एक जनरल कैप्टन, अरे यार, अरे भैया रख दो यार, यहाँ को रख दो, यहाँ को रख दो, अरे इसे रख दो, ये खुद ले लेंगे पी लेंगे, तुम होगा अपने आप ले लो भाई। इधर देखो, तुम इधर देखो, एक बार जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तकरीर सुनो, तकरीर जिसे ज़रूरत है वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। एक बार मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे पास मेरे एक शागिर्द दिल्ली से फ़ोन आया कि फ़ौज के कैप्टन साहब जो मुसलमान हैं और हुजूर ताजुश शरिया से मुलाकात करके मुरीद होना चाहते हैं। क्या मुमकिन है? मैंने उन्हें फ़ोन पे बता दिया, अभी नहीं है, बाहर गए हुए हैं। जब आए तो मैंने उन्हें बताया आप कैप्टन साहब को भेज दो। कैप्टन साहब अपने लाव लश्कर के साथ आए, मुरादाबाद आए, फिर हमें साथ में लिया, हम गए। तो जब गए तो गली में भीड़ लगी हुई थी और लोग बैठे हुए थे। जब खिड़की खुली, लोगों ने दीदार किया, कैप्टन ने भी मौलाना दीदार किया, और लोग मुरीद हुए, कैप्टन भी मुरीद हो गए। जब कैप्टन साहब मुरीद हो गए और मेरी उनसे जब मुलाकात हुई वहीं बरेली शरीफ में, तो मैंने कहा यार कैप्टन साहब बताओ कैसा महसूस किया? कहने लगे दुनिया में आज पहला इंसान, कैप्टन के अल्फाज, दुनिया में आज मैंने पहला इंसान देखा है जिसके चेहरे को देखकर सुकून मिल गया हो। अरे यार मचल के बोलो सुभान अल्लाह। कौन बोल रहा? कैप्टन बोल रहा, फौज का कमांडर इन चीफ बोल रहा। तो हजरात सरकार ताजुश शरिया, जनाजा हुआ सरकार ताजुश शरिया का, मुमकिन है आप भी गए हो, मैं भी गया था। उस रात में कितनी बारिश हुई थी, बरेली की गलियों में इतना इतना पानी था। और आज भी वो वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई होंगे, बारिश हो रही है और लोग खड़े हुए हैं। सुभान अल्लाह यार, दीवाने इसे कहते हैं, दीवानगी इश्क बड़ी चीज है सीमाब, दीवानगी इश्क बड़ी चीज है सीमाब, ये उनका करम है जिसे दीवाना बना ले। खड़े हुए, ऊपर से बारिश हो रही है, बीच और जमीन से पानी बह रहा है और लोग खड़े हुए हैं। हमने कहा ये कौन है? कहने लगे ताजुश शरिया के आशिक हैं। हमने कहा समझ गए,
جب غلام کے عاشقوں کا عالم یہ ہے تو پھر آمنہ کے لال کے عاشقوں کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی بھی جولی، ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے تو صاحب اختیار کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، صاحب اختیار کا عالم کیا ہوگا؟ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ادنا غلام، غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام، سرکار تاج الشریعہ نیٹ پہ آپ کو نہیں ملیں گے، گوگل پہ آپ کو نہیں ملیں گے، آپ لیکن آپ دیکھیں تو صحیح پوری دنیا کا آدمی، مولانا وسیم صاحب ہاں یہ بالکل نئی تقریر ہو رہی ہے، ادھر کو آ جاؤ ذرا، ایک بار زور سے بول دیجئے سبحان اللہ۔ نیٹ پہ نہیں ملیں گے لیکن پوری دنیا کا آدمی ان کے جنازے میں شریک ہو گیا، سبحان اللہ یار کیسے؟ نیٹ والوں کے جنازوں میں اعلان ہوتے ہیں آ جاؤ بھائی، لیکن تاج الشریعہ کا جنازہ اتنے لوگ پوری دنیا سے آ گئے اور تاج الشریعہ نیٹ پہ تو نہیں تھے، لیکن اللہ نے فرمایا ہے جو میرا بندہ ہوتا ہے میں اس کے لیے اس کی آواز کو، اس کے دل، اس کی آواز کو، اس کی محبتوں کو دنیا والوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہوں اور بتا دیتا ہوں یہ میرا بندہ ہے، میں اس کا خالق ہوں۔ اب حضرات تاج الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان نمازوں کا بھی آپ کا الحمدللہ تہجد گزار، پرہیزگار، عشق مصطفیٰ کے پابند جنید بغدادی کا شاید آپ نے نام سنا ہو، ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ۔ جنید بغدادی کے یہاں لنگر چلتا تھا، لنگر، جنید بغدادی کے یہاں کیا چلتا تھا؟ لنگر میں کھانا چلتا تھا۔ ایک صاحب آئے مرید ہونے کے واسطے، ایک دن رہے، 2 دن رہے، 3 دن رہے، 4 دن، کئی روز گزر گئے اور انہوں نے اپنا سامان اٹھایا اور چل دیے۔ جنید بغدادی نے فرمایا ادھر آؤ بھائی، تم نے یار آنے کا مقصد نہیں بتایا، کیوں آئے تھے؟ کیا مہمان بن کے آئے تھے رہنے کے لیے؟ کہا نہیں، مقصد تو لے کے آیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا مقصد کیا تھا؟ جنید بغدادی فرماتے ہیں مقصد کیا تھا؟ کہنے لگا حضور مقصد تو یہ لے کے آیا تھا کہ آپ کا مرید بنوں گا۔ سبحان اللہ کا جنید بغدادی کا سلسلہ قادریہ کے مشہور بزرگ ہیں، ذرا زور سے عبداللہ بھائی ادھر کو دیکھ لو، ذرا زور سے بول دو سبحان اللہ۔ تمہاری ہمت کو بھی سلام ہے، اکیلے پورا جلسہ کر دیتے ہو ماشاءاللہ، تمہارے بچے بھی، ورنہ تو لوگ ذرا سا جلسہ کرتے ہیں تو پورے محلے کا چندہ کرتے ہیں اور کچھ تھوڑے سے علاجی دال نے لا کے بانٹ دیے اور اس کے بعد پتہ ہی نہیں چلتا کہ چندہ گیا کدھر کو۔ ایک بار زور سے بولیے سبحان اللہ۔ جنید بغدادی نے فرمایا بھیا تم آئے تھے، کہنے لگا مرید ہونے، تو کہا مرید ہوا؟ کہنے لگا نہیں۔ تو نہیں ہوگا مرید؟ کہنے لگا نہیں ہوں گا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا یہ بتا مرید کیوں نہیں ہوگا؟ جب تم مرید ہی ہونے آیا تھا تو یہ بتا ہوگا کیوں نہیں؟ بغیر مرید کے کیسے جا رہا؟ تو کہنے لگا حضور کئی دن ہو گئے اور میں نے آپ کی کرامت کوئی نہیں دیکھی۔ یہاں
اور جب میں نے آپ کی کرامت نہیں دیکھی تو میں سمجھ گیا کہ آپ پورے پیر نہیں ہو، اونے پونے پیر ہو. سمجھ رہے ہو؟ اچھا، لوگوں کی سوچ ہوتی ہے. پہلے دور میں گاؤں گاؤں میں پیر صاحب جاتے تھے، عورتیں انتظام کرتی تھی. ایک عورت نے کافی جگہ میں پوتا پھرایا، پیر صاحب آ گئے تو آدمی کہنے لگا کہ میں مرید ہونا چاہتا ہوں. ادھر کو سنو کہ میں مرید ہونا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا ایک گول جگہ پہ پوتا ہوتا پھرا لو، گبری پھیلاؤ، اس کے اوپر سے پوتا ڈال دیو. عورت نے ایسے ہی کیا. میاں صاحب کہنے لگے اس میں آ جائے، اسی گول دائرے میں کو میں مرید کرتا ہوں. فرمایا جیسے میں کہوں ویسے ویسے بولتا رہیے. تو پیر صاحب نے کلمہ پڑھایا اور پھر فرمایا کہ میں جیسے بولوں ویسے ویسے بولتا رہیے. پیر صاحب نے کہا میں تجھے اپنا مرید بناتا ہوں. تو مرید بھی بولا میں تجھے اپنا مرید بناتا ہوں. پیر بولا بے صحیح ہو کے بول، تو یہ بھی بولا کہ بے صحیح ہو کے بول. پیر بولا ایک تھپڑ مارا تو گر جائے گا. مرید بولا کہ ایک تھپڑ مارا تو گر جائے گا. عجیب گتھم گتھا ہو گئے. وہ نہیں تھا. پیر صاحب نے رگڑ دیا مرید کو. اب بیچاری گھر والی جیسے یہ گول دائرے سے باہر نکلے تو گھر والی ٹانگ جو ہے اندر کو کر دے کہ دائرے سے مت نکلو، اندر ہی رہو. اجی بیچارہ جب مرید پست پڑ گیا اور پیر سیدھے کھڑے ہو کے الگ بیٹھ گئے، مرید الگ بیٹھ گیا. کچھ دیر کے بعد مرید بولا کہ پیر جی میری تو رگ رگ ٹوٹ رہی ہے. تو بابا الو کے پٹھے مرید ہی کہاں ہوا ہے ابھی. تو کہنے لگا ابھی بھی مرید نہ ہوا ہوں. کہ نہ. تو کیا میری جان خط نکل جائے گی جب مرید ہوں گا؟ جب بغیر مرید کے رگ رگ توڑ دی تم نے. تو یہ حضرات سوچ ہوتی ہے اپنی اپنی. جنید بغدادی کا مرید، وہ آنے والا مرید بننے والا، کہنے لگا آپ نے کوئی کرامت نہ دکھائی، آپ نے ہاتھ پکڑا. سبحان اللہ، زور سے بولو، مچل جاؤ گے انشاءاللہ. دیکھو نیت جب اچھی ہوتی ہے نا، نیت صاف ستھری ہوتی ہے تو اللہ برکت فرماتا. اور جب نیت خراب ہو جائے، ایک بڑھیا بابا فرید گنج شگر کے پاس انڈا لے کے گئی. انڈا بابا فرید گنج شگر نے انڈا دیکھا اور اس کی صورت دیکھی. 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھا، انڈے پہ دم کیا اور بڑھیا کو واپس کر دیا. کہنے لگی آپ کے لیے لے کر آئی تھی حضور. آپ نے فرمایا میں نے قبول کیا، یہ انڈا میں تیرے لیے دیتا ہوں. بڑھیا نے دیکھا تو انڈا سونے کا بن گیا تھا. سبحان اللہ، زور سے بولو یار. انڈا سونے کا. بڑھیا کے دل میں پہلے تو لالچ نہیں تھا. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جب تک پیر میں چپل نہیں ہے تو بغیر چپل کے گھوم رہا ہوں. جیسی چپل آیا کہ یار اب کسی باٹا کا مل جا، اور جب باٹا کا آ گیا تو یا اللہ اب یہ سائیکل ختم ہو جا، موٹر سائیکل ہتھے آ جا. اور جب موٹر سائیکل ختم ہوئی، موٹر سائیکل ہتھے میں آئی تو اللہ کار ہتھے آ جا. یہ لالچ ہے، یہ ختم نہیں ہوتا ہے. بڑھیا سوچنے لگی کہ انڈا تو سونے کا بنائی دیا، مالدار ہو جاؤں گی، لیکن جس سے سونا بنتا ہے وہ نسخہ بھی بتا دیا. سب کے یاد ہے قل هو اللہ ہے نہیں؟
چھوٹے سے بچے سے پوچھ لو وہ بھی قل ہو اللہ، بڑی سے بڑی اماں سے پوچھ لو وہ بھی قل ہو اللہ ضرور سنا دے گی۔ بڑھیا گھر پہنچی، بڈھے کو تلاش کیا اور کہنے لگی آج تو قسمت کے دروازے کھل گئے، زور سے بولو سبحان اللہ۔ کہا کیا ہوا؟ کہا بابا کے یہاں انڈا لے کے گئی تھی، مرغی نے پہلی مرتبہ دیا، مگر بابا نے قرآن کی قل ہو اللہ شریف پڑھ کے دم کیا، انڈا سونے کا بن گیا۔ بڈھے نے ترچھی نظر کر کے دیکھا، وہ بولا یہ تو اصلی لگ رہا ہے سونا۔ سبحان اللہ، بڈھا بولا اصلی سونا بھائی۔ ارے کہنے لگی بڑھیا بولی بعض بڑھیاں بھی بڑی چالاک ہوتی ہیں۔ پوتے کی طبیعت خراب تھی، دروازے پہ بیٹھ کے رو رہی تھی، اللہ پوتا صحیح ہو جا چاہے میں مر جاؤں، پوتا صحیح ہو جا چاہے میں مر جاؤں۔ کوئی شریر لڑکا گزر رہا تھا، اس نے کہا لے رات کو دیکھوں گا۔ منہ کالا پیلا کر کے آ کے اور بڑھیا کے چارپائی پہ گڑا ہو گیا، اٹھ۔ کہا جی بڑھیا کو جب بڑھیا نے جب دیکھا کالا پیلا، کہنے لگی جی آپ کون ہیں؟ کہا جی میں وہی ہوں ملک الموت۔ کہا اچھا پھر کہاں سے آئے ہو؟ کہا جی میرا کام نہ تو روح نکالنا ہے، میرا کام روح نکالنا ہے، روح نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ تو بڑھیا بولی میں تو ٹھیک ہوں، پوتا بیمار ہے۔ توجہ ہے، ہم تو ٹھیک ٹھاک ہیں۔ بات بول بڑی چلاک ہو۔ ہماری ایک بڑھیا سے ایک بڑھیا حج کرنے پہنچ گئی، تو حج کے دوران طواف کعبہ کر کے بڑھیا نے دعا مانگی۔ چلاکی دیکھو کیا دعا مانگی۔ اللہ علماء سے نے بتاتے ہیں کہ کعبے پہ جب پہلی نظر پڑے اس وقت دعا مانگو، دعا اللہ قبول فرماتا ہے۔ تو بڑھیا نے دعا مانگی، اللہ سونے کے گلاس میں، توجہ ہے، سونے کے گلاس میں پر پوتے کے ہاتھ سے مجھے پانی پلائیے۔ سونے کے گلاس میں دولت بھی مانگ لی، جب دولت ہوگی جب تو سونے کا گلاس ہوگا، اور جب بیٹا ہوگا تو پوتا ہوگا، جب پوتا ہوگا تو پر پوتا ہوگا۔ تو بڑھیاں بھی بعض بڑی چالاک ہوتی ہیں۔ بڑھیا نے کہا چلو جاؤ، یہاں ٹائم برباد مت کرو، محلے سے انڈے تلاش کر کے لاؤ۔ اس دور میں مشینیں نہیں تھیں، اب تو کوئی چیز اوریجنل ملی نہ رہی ہے۔ شادی بیاہ میں دیکھو کلو سے کلو، بیوٹی پارلر پہ جا کے یا گھر میں بیوٹی پارلر کھول لیا ہو، کلو سے کلو بھوری لگ رہی ہے۔ ہنسنے کی بات نہیں، صحیح بات بتا رہے ہیں ہم، اوریجنل ہے ہی نہیں مال۔ اگر میک اپ دھولے تو پوری چڑیل لگے گی۔ اے میرے حضرات، ہم عرض کرنا چاہتے ہیں، اور ایک اور رسم نکل گئی ہے، جو دولہا آتا نا دولہا، تو شادی ہال کے گیٹ پہ محلے کی لڑکیاں اور دلہن کی بہنیں، ممیری پھپھیری تیری گاؤں بستی والی سہیلیاں سب ہال پھول لے کے وہاں کھڑی ہو جائیں گی دروازے پہ۔ اسی پہ دولہا کے ساتھ جو لچے لفنگے آتے ہیں، بڈھا کوئی نہ ملے گا۔ ارے ہم غلط بتا رہے ہیں، بولو، بڈھا کوئی نہیں، بڑے سے بڑا لچا ملے گا۔ اور یہ کھڑی بھی ہے، ہاتھ گلے میں دوپٹہ ڈال لیا ہے اور تھالی لیے ہوئے کھڑی ہے۔ اور کھڑا کس نے کیا؟ ہم نے کھڑا کیا، ہم نے اپنی بہن کو ہم نے کھڑا کیا، بیٹی کو ہم نے کھڑا کیا۔ کس بنیاد پر؟
کیا اسلام نے تمہیں اجازت دی ہے بہن بیٹیوں کی آبرو کے لیے بچانے کے لیے اللہ نے بھائیوں کو پیدا فرمایا، پڑوسیوں کو پیدا فرمایا، اگر بیٹی پر وقت پڑے تو ان کی ڈھال بن کر تم کھڑے ہو جانا تاکہ بیٹی کی عزت بچ جائے اور تیرا دنیا میں نام روشن ہو جائے. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی اللہ. عبداللہ بھائی پہلی بار اٹھ کے آئے ہیں، ذرا دور سے بولیے سبحان اللہ. یہ رسم و رواج جو ہیں جائز نہ ہیں، سمجھ رہے ہو بھائی، انتہائی خطرناک. یہ رسم و رواج صحیح نہیں ہے، انہیں دور کرو، انہیں دور کرو. دور کرنے کے لیے کوئی دوسرا نہیں آئے گا، ہم ہی دور کرنا ہے. انہیں دور کرو. بہن بیٹیوں سے کیا مطلب ہے یار؟ دولہا کا استقبال لڑکے تم کرو، کیا بات ہے؟ یہ انہیں استقبال کے لیے رکھا ہے. جن سے پردہ جائز ہے اسے استقبال کے لیے آپ نے کھڑا کر دیا. خود کھڑے ہو. بارات کا استقبال آدمی کرتے ہیں نہ کہ عورتیں. لگا دو ایک آدمی جا کے لگا کھاؤ. کیوں بھائی یہ سمجھ میں نہ آ رہی کیا؟ بس اب آخری لیٹ آ گئی، ہم بھی بس آخر میں ہی پہنچے جاتے ہیں. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. ارے وہ ہلدی مہندی سب یہ رسمیں ہیں، کہاں تک انہیں یار رویا جائے گا. اگر یہ رویا جائے گا تو ہمارے آنسو کم پڑ جائیں گے، ٹائم سب ختم ہو جائے گا ہلدی مہندی میں ہی. جنید بغدادی بابا فرید گنج شکر نے انڈا دیا، بڑھیا نے پورے محلے کے انڈے اکٹھے کر لیے اور عشاء کی نماز کے بعد بڈھے کو بٹھا لیا. ایک سیٹ میں بڑھیا، دوسری سیٹ میں بڈھا. بڑھیا بولی قل هو اللہ شریف 3 مرتبہ. کوئی بات نہیں، آپ اپنا کام کرو. 1 مرتبہ 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھتے رہو، دم کرتے رہو. ارے ادھر کو سنو یار، ہماری طرف کو دیکھو. ہمیں یار تم حوصلہ دو یار، ہم بڈھے ہو گئے تم سے زیادہ بولنا ہے. ہمیں مطلب ہی نہ کہ یہ بولے گا کہ نہ بولے گا. اگر جذبے والے ہوتے نا تو انشاءاللہ آپ تڑپ کے بولا کرتے. اصل میں ہماری قوم بھی ان عالموں کو زیادہ پسند کر رہی ہے جو 20,000 میں آئے ہیں مولانا، اور آئے ہیلی کاپٹر سے، اور کچھ دیر جا کھانے کا انتظام آلہ، لانے کا انتظام آلہ، یہ بیچارے خود ہی پیدل چل کے آ گئے. اور ہم کسی سے کم نہیں ہیں، یہ بھی بتا دیں. اللہ کا فضل و کرم ہے. سرکار یہ یار بنیادی کام کرنے والے لوگ ہیں. ہم اتنا تھوڑی آپ کو بتا دیں گے جتنے یہ امام صاحب آپ کو بتائیں گے. ہم تو چند باتیں بتائیں گے چلے جائیں گے. یہ روز کی چند باتیں بتا رہے ہیں. ہم سے زیادہ ان کی عزت کرو. 50,000 ہزار کی گڈی ان کے جیبوں میں چند گھنٹوں کے لیے آئے اور ڈالی. اور موریاں بہت بڑے مولانا. ابے آسمان سے سر لگ رہا تھا کیا مولانا کا جو اتنے بڑے ہو گئے؟ مولانا وسیم ہے بیچارے، فون کیا اور آ گئے. ایک بار زور سے بولیے سبحان اللہ. بڑھیا الگ قل هو اللہ شریف پڑھ لئیے، بڈھا الگ پڑھ لا. دل میں لالچ بھرا ہوا ہے. اب تو سونا ہی سونا ہوگا. اب کچے گھر نہیں ہوں گے، قلعے بنوائیں گے. پورے محلے کے انڈے آ گئے ہیں. پوری رات بڑھیا دم کرتی رہی، پوری رات بڈھا دم کرتا رہا، قل هو اللہ پڑھتا رہا، انڈا رکھتا رہا. جیسے اجالے میں دیکھے تو رنگی نہ بدلا، جیسا تھا ویسے کہ ویسے ہی.
بڈھا پریشان، بڑھیا پریشان۔ بڈھا بولا بے تو نے مجھے پریشان کر دیا، کچھ اور تو نہ پڑھا تھا؟ کبھی اور کچھ پڑھا ہو تو نے مجھے کچھ اور بتا دیا ہو؟ عجیب پڑھا تو یہی تھا۔ اذان ہوئی فجر کی، پوری رات تھو تھو کرتے رہے، دم کرتے رہے۔ گھر میں تو تھو تھو ہو گئی مگر انڈا سونے کا نہیں بنا۔ بڑھیا صبح ہی خانقاہ بابا فرید میں پہنچ گئی۔ کہنے لگی بابا میں کل آئی تھی، آپ نے فرمایا آئی تھی۔ سبحان اللہ، یا بزرگوں کی نگاہوں سے کون رو پوچھ ہوگا؟ آئی تھی حضور، میں انڈا بھی لائی تھی، کیا انڈا بھی لائی تھی؟ حضور میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا، کہاں کیا؟ حضور آپ نے 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھی تھی نا؟ کہ ہاں پڑھی تھی۔ کہ وہ حضور انڈا سونے کا بن گیا تھا؟ کہ ہاں بالکل بنے گا۔ اور میں نے بھی تو رات بھر پڑھی، نہیں بنا۔ سبحان اللہ، بڑھیا بولی میں نے بھی تو پڑھائی اور نہیں بنا سونے کا۔ بابا فرید مسکرائے، فرمایا بڑھیا انڈا لائی تھی تو صاف دل تھا تیرا، سونے کی چمک دیکھی تو دل بدل گیا۔ اور سن لے تیری زبان الگ ہے، میری زبان الگ ہے۔ تو نے قل هو اللہ شریف پڑھی اپنے منہ سے اور میں نے پڑھی اپنے منہ سے۔ میری ماں نے مجھے نماز پڑھنا اس وقت سکھایا تھا کہ جب تو نماز پڑھنا بھی نہیں جانتی تھی، بڑھیا مصلی کے نیچے شکر رکھ کر مجھے نمازی بنا دیا تھا اور کہا تھا بیٹا رب کی بارگاہ میں جھکا کر اللہ شکر دے گا، سجدہ کر رب تجھے شکر عطا فرمائے گا۔ تو رب کی بارگاہ میں جھک جا، مصلی کے نیچے تجھے شکر مل جائے گی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور بڑھیا سن، انڈے کو سونا بنانے کے لیے تیری جھوٹی زبان کی ضرورت نہیں ہے، فرید الدین گنج شکر مسعود کی زبان کی ضرورت ہے۔ قرآن وہی ہے، قرآن وہی ہے، کلمہ وہی ہے، نماز وہی ہے۔ حضرات آج ہمارے کرداروں کی ضرورت ہے۔ جنید بغدادی کی بات اور سنو، تقریر ختم۔ ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ۔ مرید کہنے لگا حضور، یہی بات تھی نا؟ مرید کہنے لگا حضور آپ نے کوئی کرامت نہ دکھائی؟ تو آپ نے ہاتھ پکڑا، کہا اچھا معیار پیر کرامت ہے کہ وہی پیر ہے جو کرامت دکھا دے، وہی پیر ہے جو ہوا میں اڑ جائے، وہی پیر ہے جو پانی میں چل جائے، وہی پیر ہے جو آگ میں چل جائے اور باقی پیر نہ رہے؟ آپ فرماتے ہیں سن، یہ تو طبیعت کی بات بول رہا ہے، میں مدینے والے مصطفیٰ کی بات بتاؤں۔ اور ذرا مچل کے بول دیجئے، بس تقریر کا آخری۔ کہنے لگا حضور بتاؤ۔ فرمایا یہ بتا، تو اتنے دنوں سے مجھے دیکھ رہا، کرامت تو نہ دیکھی، مگر یہ تو بتا میری نماز چھوٹتے ہوئے دیکھی ہے؟ کوئی ایسا دیکھا کہ میں نے فجر کی چھوڑی ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ ظہر کی چھوڑی ہو؟ کہا نہیں۔ عصر مغرب عشاء کی چھوڑی ہو؟ کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا تہجد کی پڑھتے ہوئے مجھے دیکھا؟ کہنے لگا حضور دیکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں سن لے، تو نے ان ایام میں مجھے اندھیروں میں بھی دیکھا ہے، اجالوں میں بھی دیکھا ہے، خلوت میں بھی دیکھا ہے، جلوت میں بھی دیکھا ہے، اور یہ بتا کیا مجھے جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے؟ سبحان اللہ۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا؟ کہنے لگا حضور نہیں دیکھا۔ کیا کسی کو دھوکہ دیتے ہوئے دیکھا؟ کہنے لگا نہیں دیکھا۔ کیا کسی
بے ایمان کے سامنے جھکتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہنے لگا نہیں دیکھا۔ تو آپ فرماتے ہیں سن لے پیارے، رسول پاک کا عاشق اور مرید کرامتوں سے نہیں پہچانا جاتا ہے، رسول پاک کی سنتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات، اتنے پوری دنیا میں سرکار اظہری میاں صاحب کے عاشق موجود ہیں، اور سرکار اظہری میاں صاحب کو کسی نے جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہو، دولت کے آگے جھکتا ہوا دیکھا ہو؟ میں نے بمبئی کے سیٹ کی بات بتائی نا، آپ نے فرمایا مجھے ضرورت نہ ہے، ہمیں تقریر ختم ہو رہی، ان سے کہہ دو یہی دے جاؤ، جاؤ بیٹھ، اللہ قبول فرمائے۔ زور سے بول دو یار، آپ بھی نوٹ دیکھ کے مچل لے ہو، آپ کے تو مولانا کا لمبا ہاتھ ہو گیا۔ ایک بار زور سے سبحان اللہ، محبت کی بات ہے، محبت کی ہے، گھر میں بیٹھے ہوئے، ایک بار زور سے بولیے سبحان اللہ۔ سرکار تاج الشریعہ نہ کسی دولت کے آگے جھکے، نہ ان کی حق والی آواز چپی، خاموش ہوئی، اور بلکہ وہ دنیا میں سے گئے تو یہ کہتے ہوئے گئے کہ یا رسول اللہ، ہم تیرے ہیں تو تیرا شور مچائیں گے ضرور، ہم تیرے ہیں تو تیرا شور مچائیں گے ضرور، رہتے ہیں کہیں ارباب وفا بھی خاموش۔ یا رسول اللہ، ہم تو آپ کے وفادار ہیں، ہم تو وفادار ہیں، گھر میں ہوں گے تب بھی پڑھیں گے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مسجد میں ہوں گے تب بھی پڑھیں گے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، آپ کے عرس مبارک میں ہوں گے چاہے کوئی بزرگ ہو تب بھی ہم سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ پڑھتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ مختصر سی تقریر آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کی ہے، اس امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور عرس کا مطلب جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے